بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ تفسیر آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ یہ سارے کا سارا ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے فی الحال۔ آج تو نہیں، خیر ایک آیت رہ جائے گی، وہ انشاءاللہ کل تک کمپلیٹ ہو جائے گی ترجمہ تفسیر۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، اور انفارمیشن اور ہمارے لیے اس میں دلائل اور گناہ سزا سارا کچھ جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اريد ان تعبوا باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فتوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ ترجمہ ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ، تاکہ تو ہو جائے دوستیوں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بے شک جیسا کہ میں آپ کو کل احادیث وغیرہ سنا چکی ہوں، اسی جو آیات کے لحاظ سے جو تھی، تو حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت کریمہ ان آیات کریمہ کے تحت کوئی نیا کام نہیں نکالا، یا کوئی نیا ایسا گناہ جو کفر سے ہو، شرک سے ہو، بدعت سے متعلق ہو، جس نے کسی نے ایسا کام نہیں نکالا، ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی تفسیر کو، ان کو سمجھنے کے لحاظ سے مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کام نہیں نکالا، اگنور کیا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں سے ہے۔ دیکھ لیجئے یہ کیا مقام اس کو بزرگوں نے عطا فرما دیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی میری، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درازے گوشت پر سوار ہوئے اور مجھے بھی کہا، اے ابو ذر آ جاؤ۔ میں بھی بیٹھ گیا، ہم لوگ چلنے لگے، سواری چلنے لگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا وقت تم پر آئے تو تم کیا کرو گے کہ تمہارے پاس کھانے یا پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور تم اس قدر لاغر اور مجبور ہو چکے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے جسم میں مسجد تک جانے کی ہمت نہیں ہے، تو ایسے مقام پر تم کیا کرو گے؟ ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دست کسی کے آگے نہ پھیلانا، ایسی سچویشن میں صبر کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو شدید موت سے دوچار ہونا پڑے، جس میں گھر سارا قبرستان میں تبدیل ہو جائے، تو ایسی سچویشن میں کیا کرو گے؟ عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس وقت صبر کرنا۔ پھر آپ نے تیسرا پوچھا، اے ابو ذر، اگر لوگوں میں اس قدر خون ریزی ہو کہ پتھر بھی خون میں لہو لہان ہو جائیں تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لینا اور گھر کے اندر بیٹھے رہنے والوں میں سے ہو جانا۔ میں نے عرض کی، اگر مجھے بھی نہ چھوڑا جائے تو فرمایا، اس موقع پر تم ان لوگوں کے ساتھ جا ملنا جو تم میں سے ہوں، جو تمہارے عزیز و اقارب میں سے ہوں، جو تمہارے اپنے ہوں، ان لوگوں میں سے ہو جانا۔ میں نے عرض کی، اگر میں اپنا اسلحہ لے کر نکلوں تو؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنا اسلحہ لے کر نکلو گے تو تم بھی انہی لوگوں کی طرح اس جرم میں شریک ہو جاؤ گے۔ اگر کسی کی تلوار کی شعاعیں تمہیں خوفزدہ کرے تو بھی اپنی چادر اپنے چہرے پر اوڑھے رکھنا، تاکہ وہ اپنے اور تمہارے گناہ کے بوجھ اٹھا سکے۔ حضرت یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں قتل کرنے کے ارادے سے یا ہمارے خلاف کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی سازشی جو کچھ کرتا ہے،
وہ اسی کے سر ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ہم نے ان کیس اگر ہم نے قتل ہونا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور ہماری ایسی لکھی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اس بندے پر ہوگا جو ہمیں قتل کرے گا، یہ چیز ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے اور وہ بھائی نے کہا تھا نا کہ میں چاہتا تو میں تجھ سے بچاؤ کر سکتا تھا یا میں تجھ سے مار سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ سارے کے سارے جو قیامت تک قتل ہوتے رہیں گے وہ سارے کے سارے تیرے بوجھ پہ تیرے سر پہ ان کا بوجھ ہوگا۔ میں تجھ سے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ میں صبر کرتا ہوں تاکہ تو اٹھا لے میرے اور اپنے گناہوں کا بوجھ۔ اس وقت بہت سارے بزرگوں سے یہ اقوال ہیں، ان کی یہ احادیثیں شامل ہیں، بعض کے لحاظ سے، بعض کے تحت تو وہ نہیں، وہ جو قاتل کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مقتول کے کھاتے میں نہیں جاتے، لیکن بعض بزرگوں کے اقوال کے مطابق وہ جاتے ہیں۔ جس کسی نے کسی کو باندھ کر مارا تو اس کے سارے گناہ قاتل کے سر پر ہوں گے، کیونکہ مقتول جو ہے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ایسی سچویشن میں، تو ظاہر ہے کہ یہ اس انسان کے اوپر ظلم ہوگا، اور اس وقت اس کے سارے گناہ، یہ دوسرے بزرگوں کے اقوال کے لحاظ سے ہے، تو اس کے سارے گناہوں کا بوجھ ہے وہ اس شخص پر ہوگا۔ دوسرا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ گھٹیا اور گھنونا جرم ہے، بہت ساری حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کے کھاتے میں جو ہیں وہ اس کے گناہ مقتول کے ڈال دیے جاتے ہیں، جس نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی یا جس نے اپنا بچاؤ نہیں کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مقتول کے گناہوں کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ وہ من کا سوا جو جتنا ظلم کرے گا، جو جتنا گناہ کمائے گا، جو جتنی خرابی لے کے آئے گا، وہ اسی کے کھاتے میں ہوگی۔ اور بعض بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قاتل کے کھاتے میں ہی گناہ جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے جو ہیں وہ یہاں پر اقوال موجود ہیں۔ اس پر اعتراض وارد یہ ہوتا ہے کہ حابیل نے اپنے بھائی سے یہ بات کیوں کر کہی کہ تجھ پر میرے قتل اور گناہ کا بوجھ ہوگا۔ یہاں سے ایک یہ دلیل لیتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت یہ دلیل لی جاتی ہے کہ حابیل نے کیوں کہا تھا۔ آیت میں صاف یہ الفاظ ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ گناہ قاتل کے کھاتے میں نہیں جاتے تو اس کی دلیل یہ آیت ہی ہے، 29 نمبر آیت ہی ہے کہ میرے اور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ یہ ختمی فیصلہ ہے، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ قاتل کے کھاتے میں ہی اس کے مقتول کے گناہ جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ یہ سیدھی آیت ہے، اس میں اقوال سے ہمیں کوئی مراد نہیں لینی، ہمیں اس آیت پر فوکس کرنا ہے، ہمیں اس آیت پر چلنا ہے۔ ہوا یوں کہ حابیل نے جو ہے وہ ریسٹ کرنے کے لیے اپنے بھائی کو اس نے بلیک میل کیا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ بعض اہل کتاب والوں کی حدیثوں سے لے کے اور کچھ یہاں سے ہمارے اپنے بزرگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی حدیث کے لحاظ سے حابیل کو قتل کرنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی قابیل کے منہ پر تمانچے مکے اور ایسے کر کے مارتا رہا، اس کو گھسیٹتا رہا، اس کا گلا دباتا رہا، لیکن اس سے قتل کرنا نہیں آ رہا تھا۔ شیطان نے جب یہ چیز دیکھی تو شیطان نے ایک جانور کو لیا، اس کے سر کے اوپر ایک پتھر رکھا اور اس پتھر کے اوپر ایک اور پتھر سے ضرب لگائی، بڑے پتھر سے، یوں وہ جانور مر گیا۔ یہی آیت کریمہ کی الفاظ کے لحاظ سے جو تفسیر ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ اس کا بھائی حابیل مر گیا۔ اب شیطان دوڑتا ہوا جاتا ہے اس کے پاس، حوا علیہ السلام کے پاس، اور کہتا ہے کہ تیرے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ قتل کیا ہوتا ہے؟ حوا علیہ السلام کے فرماتی ہیں یہ قتل کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے وہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، بلکہ وہ دنیا سے منقطع ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو موت ہے۔ حوا علیہ السلام نے کہا یہ تو موت ہے۔ وہ رونے لگی۔ آدم علیہ السلام آئے۔ اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا اور کیا کہا یہ بتاؤں گی میں آپ کو کل۔